اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا؟ جاوید صاحب، جزا میں ہی دوں گا، جزا تو ہر چیز کی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یہ اختصاص کا اسلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جزا دیتے ہیں، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کی جزا مقرر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے جتنی چاہے دیں۔ لیکن روزے کا معاملہ اس لحاظ سے بہت مختلف ہو جاتا ہے کہ باقی جتنی چیزیں ہیں ان سب کے محرکات علم و عقل میں موجود ہیں، ان کے تقاضے بھی علم و عقل میں موجود ہیں، ہماری فطرت میں موجود ہیں، اور انہی کی پیروی میں ہم بہت سے معاملات کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جن چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا ہے، مثلا یہ کہ ہم فواحش سے یا بدکاری سے اجتناب کریں، ہم حق تلفی سے اجتناب کریں، ہم کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے اجتناب کریں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے علم اور عقل کا استدلال موجود ہوتا ہے۔ روزہ ابتلا کا حکم ہے، یعنی ہمارے پروردگار نے یہ کہا کہ میرے لیے، میرے حکم پر میری اطاعت کرتے ہوئے تم ان چیزوں سے اجتناب کرو کہ علم و عقل میں ان کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یعنی کھانا پینا، ازدواجی تعلق بیویوں سے رکھنا، یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، ایک جائز چیز پر پابندی لگا دی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پابندی ہم کس لیے قبول کرتے ہیں؟ باقی چیزوں کے لیے تو ہم کوئی دلائل دے دیں گے، لیکن یہ پابندی ہم اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے پابندی لگا دی ہے، اس نے ہمیں اس امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اس کو ابتلا کا حکم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اپنے تعلق کی آزمائش کے لیے ایک حکم دے دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ چونکہ بندہ اس میں میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، میرے لیے ازدواجی تعلقات چھوڑ دیتا ہے، دوسری چیزوں کے محرکات جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ خود اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اس کے فوائد بھی حاصل ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اس اصول پر مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور خود ہماری فطرت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ان چیزوں کا ارتکاب ہمیں نہیں کرنا چاہیے یا ان چیزوں کو لازماً اپنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اس طرح کا کوئی محرک موجود نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے۔ تو اس میں اختصاص کے اسلوب میں یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور پھر میں ہی اس کا اجر بھی دوں گا، میں ہی اس کا اجر بھی دوں گا، یعنی پھر یہ میرا کام ہے کہ میں اپنے بندے کو نہال کر دوں، میں اس کو ایسا اجر دوں کہ وہ دنیا میں اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک اجر تو وہ ہے کہ جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہوا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جس طرح بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ تنخواہ مقرر ہے، آپ نے یہ کام کیا ہے تو اس کا آپ کو یہ معاوضہ ملنا ہے، لیکن یہ کام تو آپ نے میری خوشنودی کے لیے کیا ہے اور دل خوش کر دیا میرا، اب میں ہی اس کا اجر دوں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی عنایت، اپنے افضال، اس کو بیان کرنے کے لیے اسلوب اختیار کیا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا کہ انا اجزی بہ، پھر میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب پروردگار عالم، اس کائنات کا خالق، میرا معبود اور معبود حقیقی یہ کہتا ہے کہ میں ہی اجر دوں گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس کی کیا عنایت